انشاءاللہ اتنی پیاری طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہی بات ہے کہ حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن کوشش ضرور جاری رہے گی انشاءاللہ. سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی ٹاپک کے بارے میں تھی. بخاری کی حدیث ہے 6416. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میرا کندھا پکڑا، اور پکڑ کے جیسے بات کرتے ہیں. اب سوچے ذرا کہ آپ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے جب آپ کسی کو بات کرنے کی کوشش کریں تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آپ اس کو پکڑ کے کہیں گے کہ متوجہ کرنے کے لیے جیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، کہ میرا کندھا جو ہے اس کو پکڑ کے کہا. فقالا، تو انہوں نے کہا کن فی الدنیا کانک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے. دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہیں، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اور سارا کچھ اس میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جیسے کوئی راہ گزر رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں راہ گزر کیسے گزرتے ہیں، ہم کہیں سے گزر رہے ہوں گے تو ہم کیسے وہاں سے گزرتے ہیں. تو دنیا میں ایسے رہنا ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے وہ کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. اے لوگوں، صبح کا وقت ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. الحمدللہ. دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. ہمارا پتہ ہے یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم ایسے سنتے ہیں نا تو اثر کرتی ہیں چیزیں اور لگتا بھی ہے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی، لیکن اتنی جلدی ہم بھولتے ہیں، اتنی جلدی پھر کوئی اور چیز آ جاتی ہے سامنے تو پھر وہ دماغ سے چیز نکل جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار وہ راستے، یہ سارے راستے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں جو کھل رہی ہوتی ہیں، وہ راستے جو تیری طرف چلنے والے ہیں نا یا پاک پروردگار، اس پہ ہم کو جما کے رکھیے گا تاکہ ہمیں دوبارہ سے ہمیں یاد رہے. وہ ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں نا کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروانا، وہی والی دعا میں آتا ہے یہ. آپ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن والی جو دعا ہے نا اس کے اندر ہے کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کراتے رہنا. تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھواتا رہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں پڑھی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اصل میں تو دیکھیں نا دنیا ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور بار بار قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تمہارا ایک انعام ہے جس کو تم کس طرح سے انجوائے کرتے ہو. یہاں تک آپ ان کو دل کے اندر نہیں لے کے جانا، آپ اس کے اندر ٹھہر تو سکو گے نہیں. اور وہی آیا انشاءاللہ اب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورۃ نحل آیت نمبر 70. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم پھر وہ یتوفاکم وہ تمہیں وفات بھی دے گا. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس زمانے میں پیدا کرنا، یا ہمیں اس ماں باپ کے گھر پیدا کرنا، یا ہمیں ایسے بہن بھائی دینا؟ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں نا ہم بڑے آزاد ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آزادی کدھر جاتی ہے ہماری. کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس طرح کے رشتے دیے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے واللہ خلقکم تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا. اللہ اکبر. تو یہ دنیا کی وہی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو پائیدار ہے ہی نہیں ہے. سب انسان کو دیکھیں زندگی پہ سب سے بڑا پہرے دار پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہماری موت ہوتی ہے. جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں اس دنیا سے لے جا سکتا. مجھے حضرت خالد بن ولید کی بات اتنی پیاری لگتی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں تم لوگ ڈرتے ہو، جہاد کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں جانے سے گھبراتے ہو، موت سے ڈرتے ہو. دیکھو میرے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تیر کا نشان نہیں یا تلوار کے نشان نہیں ہے. پورا جسم ان کا زخمی ہوتا تھا کیونکہ ہر جنگ میں جاتے تھے، لیکن مجھے موت تو میرے بستر پہ آئی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. اس سے بڑی حقیقت ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں ہم بڑا گھبراتے ہیں، گھروں میں بات بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کوئی کہتا ہے نا
کہ اس کو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا، تو وہ دوسرا ایک دم سے روک دیتا ہے کہ چپ کرو، ایسی بات نہیں کرو. یہ ہم نہیں بات کرتے، حالانکہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. اس سے ہماری اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہماری زندگی واقعی ختم ہو رہی ہے. میں نے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا تھا، آنیسٹلی میں گھر میں اتنی دفعہ یہ بات کرتی ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جیسے سمجھ چھوٹی ہے، تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو، اس کی شادی جو ہے وہ اتنے سال کے بعد ہوگی، تو چھوٹا جو ہادی ہے، ہادی اتنے سال کا، پتہ نہیں ہادی کی جب ویسے تو دیکھو نا اگلے لمحے کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم بڑی لمبی چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اتنا وقت ملے گا کہ نہیں، اس کی شادی پہ ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں. پھر یہ چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، وقت کم ہے، کچھ کرو، اللہ کو منانے کے کام کر لو. پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو اب یہ جس گھر میں میں ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ تو اکیلے ہوتے ہیں. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ اتنے بڑے گھر میں اکیلے نہیں رہیں گے ڈیفینیٹلی، اور اگر ان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو میں اکیلے نہیں رہ سکتی. تو یہ بہاریں تب کی ہیں جب تک ہم سارے دونوں اکٹھے ہیں. تو یہ چیز اتنا آنیسٹلی ڈراتی ہے بیسیکلی کہ وہ وقت جو آنے والا وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تیاری کر لو. تو اس طرح سے تو پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں، تو نے مجھے یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا. اب دیکھیں جیسے سجدے میں ہم جاتے ہیں، اس وقت ہم یہ یاد رکھیں کہ آئی ڈونٹ نو میری عمر کے کتنے لوگ ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. بری بات نہیں ہے، بیمار ہے کوئی بات نہیں، پڑھتے ہیں ایٹ لیسٹ. لیکن جو سجدے میں جاتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ یا اللہ تیرا شکر کہ میں سجدہ کر سکتی ہوں. اور پھر اس سجدے سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب آپ یہ سوچیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے کہ میں سجدے میں جا سکتی ہوں، کل کو پتہ نہیں میرے گھٹنوں میں اتنی درد ہو میں نہ سجدے میں جاؤں. تو جب بھی آپ کسی اپوزٹ چیز کو سوچتے ہو نا، تو پھر جو چیز اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے نا، پھر اس کا آپ ڈھیروں شکر ادا کرتے ہو. زندگی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر موت پہ، جیسے میں نے اپنے بچوں کو ایک اور بات، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہتی ہوں کہ اس طرح سے نا ایک دوسرے سے جب ہم سنتے ہیں تو خود سے بھی پتہ چلتا ہے، اچھا ہاں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا، اگر مجھے کچھ ہوا تو مولوی صاحب کو نہیں بلانا جنازے کے لیے، تم تینوں بھائیوں میں سے کوئی ایک میرا جنازہ پڑے گا، تو جنازے کی دعا یاد کر لو. میں اب بھی پہلے سے کہہ رہی ہوں. تو ایسی والی باتیں اگر جب ہم کرتے ہیں تو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ سن نہیں رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ماں کو کہ یا مام کہہ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں سن رہے ہوتے. تو پھر میں ایک سینٹنس ان کو جذباتی کرنے کے لیے بولتی ہوں نا کہ تو دیکھو بیٹا، میری زندگی کا پتہ نہیں، اگر کل کو مجھے جب کچھ ہو گیا نا، بعد میں جب یہ ہوا تو پھر نا یہ بات کہنا. تو وہ بےچارے ایک دم سے الرٹ ہو جاتے. تو موت جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت اس لحاظ سے میں کہتی ہوں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. آپ سوچیں کئی دفعہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کتنی دفعہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ وہ اتنی کمزوری میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑھاپے کا وہ حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات، احتراماً بات ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ آسانیاں کر دے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو کہنے والے تو منہ پھاڑ کے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم جیو ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہو پتہ نہیں کتنے ہزار. تو یہ دعا نہیں، یہ بدعا ہوتی ہے بیسیکلی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس وہ آگے آئیں گی، اس کے بارے میں بھی آیات انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے. تو یہاں پہ جو ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا بھی کرنے والا وہی ہے اور واپس دنیا سے لے جانے والی بھی وہی ذات ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. جب جس کا وقت آئے گا، جو کہتے ہیں نا کہ جو رات تمہاری قبر میں ہے، تم لاکھ کوشش کر لو وہ باہر نہیں آئے گی، وہ باہر نہیں آئے گی. اس کو انسان کو وہ کوئی بہانہ بن جائے گا، اس کو جانا ہی پڑتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُرَدُّ، جو مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو پھیر دیا جاتا ہے ارذل العمر کی طرف. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ارذل العمر جو ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے. کوئی کہتے ہیں کہ 70-80 سال والی عمر ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی 80 کے بعد والی سال کی جو عمر ہوتی ہے، جس میں بالکل انسان بہت ویک ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ دیکھیں میں نے، کیونکہ میری ساس سسر جو تھے وہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے آخری وقت میں. اور میں ایوری سنگل ڈے جب ان کے آخری وقت آ رہا تھا، جب وہ کمزور ہو گئے تھے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے جوتے میں اپنا پاؤں رکھ کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہی کرتی تھی کہ یا اللہ ایسی بھی ہو، کیونکہ ان کو میں نے بڑے ساس سسر یوزلی بڑے روبدار والی پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا، جب شروع میں شادی بھی ہوتی ہے تو بندہ ویسے ہی ڈرا ہوتا ہے، اور ان کی تھی بھی پرسنالٹی ایسی کہ بڑی ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبا ہوتا تھا. اور پھر دیکھتے ہیں بالکل بچے کی طرح.
पढ़ते-पढ़ते नमाज़ भूल जाना, बात करते-करते भूल जाना, एक-एक बात को कितनी-कितनी दफ़ा रिपीट करना, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो रिपीट करते हैं तो माँ-बाप को बड़ी खुशी होती है, वो हँस के कहते हैं, "क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ, हाँ।" ऐसे-ऐसे। बच्चा बड़ा करता है ना, तो फिर ऐसे नहीं होता, वो कहते हैं, "अभी तो बताया था आपको, फिर आप पूछने लग गई हैं।" तो ये वाली उम्र जो होती है ना, ये बड़ा इम्तिहान होता है। आप देखें, एक ज़माना था ना, मैं कहती हूँ जो हमारा ज़माना था, उस वक़्त क्या होता था कि बड़े जो होते थे ना वो सँभले जाते थे। बात ये कि बेसिकली अभी भी बहुत से घरानों में ऐसे होगा, लेकिन जो एक कॉमन चीज़ होती है ना, मैं उसमें बात कर रही हूँ कि उसमें क्या होता था कि इकट्ठी फैमिली होती थी। जब बहुएँ आ जाती थीं तो फिर सास जो है वो रिटायरमेंट वाली एज में जब आती थी तो वो बच्चों के फिर बच्चे पैदा हो जाते थे। वो बच्चे दादी-दादी, नानी-नानी इर्द-गिर्द फिरे होते थे। तो अब ज़माना बदल गया है। अब बच्चे, चलो मैं पाकिस्तान की अगर बात करती हूँ, तो बच्चे क्या होता है कि कई दफ़ा वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर वो जॉब्स के लिए बाहर निकल जाते हैं, और अगर घर में भी रहेंगे, यहाँ पे भी बच्चे, देख मेरे बच्चे जैसे अपने-अपने घरों में हैं, तो जो बूढ़े हो जाते हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है। अब कहते हैं, जैसे अब देखिए, मैं अगर सोचती हूँ कि एक ज़माना तो आएगा ऐसा कि जब अकेला बंदा डरता है, उठ नहीं सकता, या उस तरह से बीमारी का भी डर होता है, बुढ़ापे का, कमज़ोरी का, तो एक अपनी बादशाहत एक औरत ने, आदमी ने अपने घर में अपनी बादशाहत देखी होती है। फिर उसके बाद अगर जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो किसी के घर, बच्चों के घर में, किसी तो नहीं है, वो बच्चों का ही घर होता है, लेकिन आई डोंट नो, मैं कहती हूँ कितना हौसला होता है उन माँओं का। रखने वालों का तो हौसला अपनी जगह पे है, वो तो बात की बात है, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो माँ-बाप जाते हैं ना बच्चों के घर में, उनका भी मैं कहती हूँ कि बड़ा हौसला होता है कि अपना घर, अपनी आज़ादी, अपना सारा कुछ छोड़ के बंदा एक और ज़िंदगी में जाता है, और यही सब्र है। दैट इज़ अ लाइफ़ बेसिकली, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये स्टेजेस तुम्हारी ज़िंदगी में आएँगी, तो उससे पहले से तैयारी कर लो। पहले से देख लो कि क्या करना है। आजकल आप देखें कि क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, क्योंकि सारी माँ-बाप तो अब, पहले हस्बैंड जॉब करते थे, अब माँएँ भी काम करती हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चों को आपको डे केयर में छोड़ना पड़ता है, अब और तो कोई चॉइस है नहीं है, या तो फुल टाइम घर में मेड रखोगे, तब भी मेड ही बच्चे रखेगी ना, और अगर आप डे केयर में छोड़ते हो, तो तब भी वहाँ पे यही होगा। अब फिर क्या होता है कि जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना, जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनको ओल्ड फ़ोक्स होम में छोड़ आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनको बचपन में छोड़ा था, तो इसलिए गिला करने के तो बनता कोई नहीं है। फिर क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास भी वक़्त नहीं होता इतना, अल्लाहू अकबर! तो ये चीज़ें जब बड़ा इंसान हो रहा होता है, साथ-साथ सोच रहा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मरने का तो पता नहीं है, वही बात, अगला लम्हा भी है कि नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बड़ी उम्र दी तो फिर क्या होगा? अब देखिए आजकल अल्ज़ाइमर कितना ज़्यादा है, अल्लाहू अकबर! कितना ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह माँगा करते थे, दुआ सिखाई है। मैं तो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ, सजदे में जा-जा के ये दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र। या अल्लाह, मैं आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे बचाना इस अर्ज़लिल उम्र से। और एक बुखारी में आती है, सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन बुख़्ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं बुख़ल से, वल कसली और सुस्ती से, व अर्ज़लिल उम्र और अर्ज़लिल उमर से, व अज़ाबिल कब्र व फ़ितनतिद दज्जाल व फ़ितनतिल महिया व ममात। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि या अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उमर से बचाना। इतनी खौफ़नाक उम्र होती है कि जब देखिए, ओल्ड फोक्स होम में ना जाया करें। कभी-कभी पाकिस्तान में भी ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, बुज़ुर्ग हमारे होते हैं। ये टॉपिक इतना, ये आया ही इतनी बढ़िया ऑनेस्टली कि 1 घंटा मैं बोलूँ तो वो भी कम है। 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो माँ-बाप का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि उनके आगे उफ़ ना करो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपने बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनकी माँ-बाप की तुमने बात करनी है, इनकी खिदमत बात सुनी है, इनकी खिदमत करनी है, इनके आगे बोलना नहीं है। तो अगर माँ-बाप ऐसी बात आपको कहते हैं ना जो अल्लाह के अहकामात के अंदर है, तो ऑफ़ कोर्स वो सारे, अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप इनकार कर सकते हैं। यूजुअली पता है लोग ब्लैकमेल इसलिए भी करते हैं कि नहीं, मैं ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर नाराज़ हो जाएँगे। नहीं, अगर अल्लाह की कोई ऐसी बात वो करते हैं कि उनको ही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फ़रमाया, तो तब आप मना कर सकते हैं। लेकिन वो भी अपनी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको ये कह रही थी ना कि ओल्ड फ़ोक्स होम में कभी-कभी जाया करें, आप देखा करें, अपने आप को रख के कि मैं क्यों जा रही हूँ, ताकि मैं देखूँ कि अगर मुझे ये उम्र मिलती है तो फिर क्या, मतलब क्या चॉइसेस है मेरे पास।
مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں، وہ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں، اللہ اکبر! وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی، لیکن چھوٹی عمر اس لحاظ سے کہ وہ ابھی ارذل العمر میں نہیں تھی۔ وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے۔ تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزار ہو، تو کس کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے۔ یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا۔ تو اب دیکھیں کہ ارذل العمر میں میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو۔ تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے۔ لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے۔ آپ بلیو کریں جب میں ادھر گئی نا اپنی طرف سے تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی، لیکن جب میں اندر گئی نا آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ جو بوڑھے تھے کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے، وہ آئی نرسیں انہوں نے جلدی جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں، تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا، اور جن کو میں ملی جا کے ایک دو لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے۔ یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے، اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا، دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرہ ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات، کئی دفعہ جب میں یہ بھی لیکچر تیار کری تھی آپ کے لیے، تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات، میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے، گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ، اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کہا اچھا میں جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا، آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی، میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب ہی کوئی نہیں ہے، انسان کتنا بھی بڑا وہ علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی، اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے، اللہ کے پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہے، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے گھر سنوارنے ہیں، آپ نے پارٹیز کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر اینڈ پریشانیاں تو آنی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا، تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا
اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو۔ صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے۔ دیکھیے ہم اچھی باتیں اگر قرآن نہیں کھولا نا، بہت سے لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے، یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں، اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے، لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یاد سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے۔ وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو ارد گرد لوگوں میں دیکھتے ہیں، کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا، جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں۔ تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے۔ یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے۔ آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا، آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں، تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک پانچ آیات کا ہے جو آ جانا ہے۔ اچھا، لائیو آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائیو کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں، اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں۔ آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے۔ جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا یا اس کے بارے میں یہ ہے، تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں، انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے۔ تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ رزق پر۔ اب یہاں پہ رزق جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر ون، آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہمارے مال ہے، پیسے ہیں، ٹھیک ہے، جاب ہے ہماری، ہمارا بزنس ہے، اگر ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود فضیلت دی ہے، میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے لوگوں کو، اور اس کا بھی کیا مقصد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آزمائش ہی ہے۔ ادھر سے آزمائش سے بچ جائیں گے تو ادھر پھنس جائیں گے، ادھر سے بچیں گے ادھر پھنس جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب رزق جو ہے نا، دیکھیں وہ ہر طرح کا، آپ دیکھیں ہماری ہدایت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ بھی رزق ہے، نعمت۔ اگر آپ آسان اس کو رزق کو لیں گے نا، ابھی ہم نے کیا دعا پڑھی تھی؟ میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو دعا پڑھی ہے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو میری زبان پڑھتی ہے اس قرآن سے، یا اللہ مجھے فہم عطا کرنا، مجھے یتلوہ لسانی من کتاب، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، تفکر و تدبر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرنا۔ تو یہ ہر طرح کا رزق اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور وہ جو دوسری والی دعا ہے نا، اس میں بھی یہ آتا ہے وَارْزُقْنِی تِلَاوَتَہُ آنَاءَ اللَّیْلِ، کہ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں رات کو وَآنَاءَ النَّہَارِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دن کے پورے وقت میں اور رات کے وقت میں بس قرآن کی تلاوت ہی کرتی رہوں، میں اس کو پڑھتی رہوں، میں اس سے محبت اتنی مجھے اس سے ہو جائے، تو وہاں پہ بھی رزق کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کا، دیکھیں کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، ہر طرح میں، کسی کو پیسے زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس کوئی، کسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہمیں افضل کر دے، اللہ سبحانہ۔ تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کیوں دی؟ آگے دیکھیے کہ اگزامپل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا، اور وہ لوگ جن کو جو فضیلت دیے گئے، برات دی، لوٹانے والے نہیں، اور نہیں وہ فَمَن الَّذِينَ، اور نہیں ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ لوٹائیں رزقہم، اپنے رزق، رزق کون سی؟ جتنی بھی جو بھی نعمتیں اب آپ یہاں سوچ لینا دی ہیں اللہ نے،
अला मा मलकत ईमानुहुम, उन लोगों को जो उनके, इसको आसानी से मलकत ईमानुहुम, गुलामों को अगर कहोगे ना तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, जो उनके अंडर काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, पहले ज़माने में तो गुलाम होते थे ना, तो अब इसको नौकरानी की तरह तो आप या नौकर की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि वो गुलाम का एक और लेवल होता था। लेकिन चलो आसानी के साथ समझने से यहाँ पे अगर आप वो भी ले लेते हैं ना, तो आपको इस एग्ज़ाम्पल की अच्छे से समझ आ जाएगी। फ़हुम, तो वो फ़ीही सवाउन, तो वो उसमें यकसां बराबर हों। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि देखें, अल्लाह ने नेमत दी, तुम्हारे पास अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी फ़ज़ीलत दी है, पैसों की बात ही से एग्ज़ाम्पल ले लें। तो अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 कनाल का घर है, तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे पास जो काम करने वाली है, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और तो काम वाली के 7 बच्चे हैं, तो तुमने कभी ऐसा सोचा कि इसके तो इतने, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, चलो 1 कनाल मैं इसको कहती हूँ कि ये वाला आधा 1 कनाल जो है वो तुम ले ले, आधा भी नहीं देते, पौना भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यहाँ पे कहना क्या है कि आफ़ा बिनिमतिही, अब तो क्या फिर अल्लाह की आफ़ा बिनिमतिहिल्लाहि, तो क्या फिर अल्लाह की नेमतों में यजहदून, कि तुम इनकार करते हो, तो क्या तुम अल्लाह की नेमतों में शरीक बनाते हो? खुद तो तुम्हें जो अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा अपना भी नहीं है, जो उसने दिया है और उसने कहा है कि खर्च करना है, फिर भी तुम करते हुए तुम्हारा दिल घबरा जाता है, तुम नहीं करते हो, और तुम नहीं करते हो, और उसके बावजूद जो अल्लाह के साथ तुम शरीक बनाते हो, जो अल्लाह के काम है उसके अंदर तुम किसी और को ले आते हो, कैसे? देखिए, जैसे वो बुतों के पास जाते थे ना, तो बुत का, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि क्या करते थे, ऐसे थे, इतने बेवकूफ नहीं थे कि मट्टी के बुत के आगे बैठ जाएंगे। वो वसीला बनाते थे अपने नेक लोगों का, उनकी छवि बना के रखते थे कि हमें ये पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई एक नेक बंदा था, किसी का भी आप नाम सोच लें जो वो सोच रहे थे, उन्होंने तो नाम रखे हुए थे। तो इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो ये जो लोग हैं ना, ये अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे जॉब नहीं है, तो मैं इस बुत के पास जाऊँगी, तो मेरी जॉब पे लग जाएगी। वो इनकी देवियाँ होती हैं ना, जो पैसे देने वाली देवी एक और होती है, तो बच्चा पैदा, हमारे भी अब देख लें, अगर औलाद पैदा नहीं हो तो फलाँ मज़ार पे जाओ, तो ये धागा बाँधोगे तो वहाँ से बच्चा पैदा हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो ये करोगे तो ये हो जाएगा, इतनी चादरें चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक-एक आया में आप देखें खोल-खोल के बयान करते हैं कि किस तरह से तुम लोग अल्लाह के साथ क्यों शिर्क बना करते हो, क्योंकि शिर्क से तो बड़ी कोई और चीज़ है नहीं है ना, कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया हो, कि उसके बाद तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं रहते हो, तुम्हारी दुआएँ कबूल नहीं होती, तुम तो फिर तो वो जहन्नम वाला हिसाब हो जाता है ना। तो अब एग्ज़ाम्पल पे एग्ज़ाम्पल आप देखिएगा कि यहाँ पे सेकंड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ने जअला लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी ही नफ्सों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी बीवियों को बनाया। अब ये आया भी ऐसी है ऑनेस्टली कि पूरा वो कहते हैं ना, पूरा दिन भी इस पे बोलता रहे बंदा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें, बीवियाँ तो औरतें ही होती है ना, कि क्यों बनाया था आदम अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने हेडिंग भी इसलिए इस क्लास के लिए रखी थी कि बीवियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे रहमत, बरकतें, इनाम पैदा किए हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में अकेले थे, राइट? तो वहाँ पे वो जब उदास हो गए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा को उनकी पसली से ही पैदा किया, जो हमारे पास जितना भी इल्म आता है उसके मुताबिक, कि आदम से हवा को पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, लितस्कुनू अलैहा, ताकि हा की ज़मीर जो होती है ना, ये औरत की तरफ जाती है। अब बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, इससे मियाँ बीवी का, ऑफ कोर्स मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, लेकिन अगर आप ग्रामर के असूल से देखें ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत के अंदर सुकून रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब औरत खुद से कुछ गड़बड़ कर दे तो वो एक और बात है, वो अच्छी बीवी बन रही है नहीं बन रही, वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है। यहाँ पे बात की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस औरत के अंदर सुकून रख दिया। उस औरत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर मर्द को कवाम बनाया, राइट? लेकिन उस औरत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें, ऑनेस्टली इनामात पे इनामात, कि जब सुकून भी इस औरत में है, फिर वो तुम्हें औलाद भी देती है, फिर वो तुम्हें पोते भी आगे से तुम्हें इसी में से मिलते हैं। यही औरत तुम्हें अता करती है, और ये सारी आदमी के लिए कितनी खुशी की बात होती है, उसकी नस्ल आगे चल रही है। तो वो बीवी ही तुम्हें अता कर सकती है, और फिर वो उस बीवी के लिए भी अल्लाह ने कहा कि जो औरत जो है वो अपनी खामन की फर्माबरदार होती है, उसको जन्नत के 8 दरवाज़ों में से पुकारा जाएगा कि जिस दरवाज़े से चाहो तुम दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह! और जो आदमी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, जो कवाम है, कवाम के लिए भी आप देखें कुरान पाक में 30th पारा अब इंशाअल्लाह हम करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया
کہ اب 14 پارے کے بعد انشاءاللہ ڈائریکٹ ہم 30 پارہ انشاءاللہ تفسیر کریں گے، پھر وہ 30 پارے کے بعد واپس ہم 15 پارے میں آئیں گے، اور اس میں جب آپ پڑھیں گے نا کہ قوام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، تو وہ خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنی بیوی بچوں کے پاس واپس آئیں گے۔ دیکھیں بیوی کا رشتہ جو ہے نا، یہ ماں سے بھی بڑا رشتہ ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے، آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ماں کا رشتہ تو نہیں، پہلا رشتہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ تھا، اس کے بعد پھر باقی رشتے بنے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کے نامہ اعمال جب دائیں میں آئے گا تو وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس خوشی سے لوٹے گا کہ میں جیسے پاس ہو گیا۔ اب ان کے پاس تبھی جائے گا نا کہ جب فیملی بھی نیک ہوگی، تو وہ بھی جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اچھا، اور پھر سیکنڈ اسی آیت میں سورۃ انشقاق پڑھ کے دیکھیے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا نا، وہ اپنا ہاتھ یوں پیچھے کر لیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیا مطلب بائیں ہاتھ میں آنے کا کیا مطلب ہے۔ تو جب وہ پیچھے کریں گے تو فرشتے پیچھے سے ان کو ان کا نامہ اعمال پکڑائیں گے کہ پڑھ، اور ایک آیا میں آیا ہے کہ آج تو خود ہی کافی ہے اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے کے لیے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں، وہ لمبی آگے آیت ہے، میں اس کا وہ حصہ سناتی ہوں۔ کیونکہ تم اپنے گھر میں دنیا میں تو بڑا مسرور آیا کرتا تھا، خوشیوں سے آیا کرتا تھا، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں تھی کہ میرے گھر میں جو ہے میں حلال کھانا لے کے آ رہا ہوں یا حرام لے کے آ رہا ہوں، مجھ کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ میرے بیوی بچے کیا، اس کی ذمہ داری تھی، بیوی اور میاں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ بات آدمی کی ہو رہی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو یہ بھی نہیں احساس تھا کہ اس کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں کہ نہیں۔ اس کی بیوی دیکھیں، میں اپنے ورڈز میں اب ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بیوی بچے کس حال میں باہر نکلتے ہیں۔ یہ وہ قوام ایسے کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ چیزوں کو دیکھے، اور اس نے نہیں دیکھا، وہ تو خوشیوں سے گھر آیا، کھایا پیا، چلو جی میں تو بس کما کے لے آؤں، بڑی بات ہوگی، میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ 30 پارہ پڑھیں گے نا تو پھر ایک اور اینگل سے ہمیں زندگی کی سمجھ آئے گی۔ اتنی معصوم سی ہماری ایک زندگی ہے، اور اس کے اوپر بھی سمجھ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ، اور بھی آئے گی سمجھ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، وہ حافظتن، اور پوتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے نوازے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں سے رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا تم پھر بھی باطل پر ایمان لاتے ہو، پھر بھی جا کے تم شیطان کے پیچھے لگتے ہو، پھر بھی تم اس کے غلط باتوں میں آ جاتے ہو۔ وَبِی نِعْمَتِ اللَّهِ ہم یکفرون، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا ہے؟ پھر وہی بات دیکھیں، اسی بات کو پہلی اگزامپل کو لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں بندے کو کہ تجھے کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں۔ آدمی کے لیے عورت سے بڑھ کے نعمت دیکھیں نا، بیوی کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ